تیرا دم بھرتے رہیں گے. قبلہ کروائی اے محسن اعظم تیرا دم بھرتے رہیں گے اور ماتم تیرا اللہ کی قسم کرتے رہیں گے. تو لاش چھپے پردے میں اے روح یزیدی لعنت تیری تصویر پہ ہم کرتے رہیں گے. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد قال أبو عبد الله الحسين أنا قتيل العبرة لا يذكرني مؤمن إلا استعطى. روز عاشور اور عصر کا وقت رونے کے لیے اتنا کافی ہے کہہ دینا. کیوں؟ میرے امام فرماتے ہیں انا قتیل العبرہ، میں وہ کشتے گریا ہوں، مجھے یوں رولا رولا کے مارے. لا یذکرنی مؤمن الاستعبر، کوئی مومن مجھے یاد نہیں کرے گا مگر اس کی آنکھیں اشکبار ہوں. عزاداران امام عالی مقام، آج صبح سے کربلا کا جو منظر تھا وہ آپ کے پیش نظر. دن کا آغاز ہوتے ہی جیالوں نے امام سے اجازتیں لینی شروع کی اور یہ وقت آتے آتے حسین کا ایک ایک ساتھی درجہ شہادت پہ فائز ہو گیا اور اب حسین تنہا ہے. میدان میں آتے ہیں، آواز دیتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، کیا کوئی ہے مدد کرنے والا جو ہماری مدد کو پہنچے؟ کیا کوئی ہے فریاد کو پہنچنے والا جو ہماری فریاد کو پہنچے؟ حرم رسول پہ مجھے جو مصیبت آئی تھی امام نے اس کے لیے بھی فریاد کی. حل من ذاب عن حرم رسول اللہ، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کیا کوئی ہے اہل بیت رسول کی مشکلات کا دور کرنے والا؟ عزاداران امام علی مقام، دشمن کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا مگر ایک بچے نے گر کے اپنے باپ کی آواز استغاثہ کا جواب ضرور دیا تھا. وہ بچہ جس کے لیے تاریخ میں لکھا ہے کہ جب امام دشمن کے سامنے لائے ہیں تو فرماتے ہیں کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کس طریقے سے میرا یہ بچہ اپنی زبانوں کو باہر نکال رہا ہے اور اندر داخل کر رہا ہے. عزیزان گرامی، وہ بچہ بھی درجہ شہادت پہ فائز ہو جاتا ہے. اب کوئی حسین کے پاس نہیں ہے اور حسین میدان کارزار میں آتے ہیں اور آنے کے بعد ایک مرتبہ فرماتے ہیں کیا میں رسول کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا میں علی مرتضیٰ کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں فاطمہ زہرا کا لال نہیں ہوں؟ کیا میرے سر پہ رسول اللہ کا امامہ نہیں ہے؟ کیا میرے دوست پہ پیغمبر کی رضا نہیں ہے؟ سب نے کہا پھر یہ بتاؤ تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ مجمع چپ ہے تو امام فرماتے ہیں کیا میں نے حرام محمد کو حلال کر دیا؟ کیا میں نے حلال محمد کو حرام کر دیا؟ سب کہتے ہیں لا واللہ حسین تم نے ایسا نہیں کیا. پھر امام نے پوچھا لم تقتلونی، آخر تم مجھے کس لیے قتل کر رہے ہو؟ جواب سنیں گے بغضا لابیک،
دشمن حسین کو قتل کرنے کے لیے ہر طریقے سے آمادہ ہے۔ حسین میدان سے واپس آتے ہیں، در خیمہ پہ فضہ کو بلایا، فضہ فلاں صندوق میں میرا ایک لباس کہنا رکھا ہوا ہے، بہت احتیاط کے ساتھ اسے لے کے آؤ، اتنا خیال رکھنا میری بہن زینب کی نگاہ اس پہ نہ پڑنے پائے۔ فضہ گئی، وہ لباس لے کے آ رہی ہے، اتنے میں زینب کی نگاہیں پڑیں، کہا فضہ کیا لے جا رہی ہو؟ کہا کچھ نہیں بی بی، کہا کچھ تو لے جا رہی ہو، میرے حق کی قسم بتاؤ کیا لے جا رہی ہو؟ فضہ نے وہ لباس آگے بڑھایا، بی بی یہ لباس آپ کے بھائی نے طلب کیا تھا۔ زینب نے رخسار پہ تماشے مارے، فضہ یہ کیوں نہیں کہتی میرے بھائیا کا کفن لے کے جا رہی؟ جب وہ لباس حسین کے پاس آیا، امام نے اس لباس کو جگہ جگہ سے چاک کیا، اور چاک کرنے کے بعد امام علی مقام نے اسے اپنے جسم نازنی پہ پہن لیا، اور اس کے بعد جناب زینب علیہ مقام سے فرمایا زینب ذرا میرے ساتھ سید سجاد کے خیمے میں چلو۔ میں کہوں گا مولا آپ باپ ہیں، سید سجاد بیٹے ہیں، آپ اکیلے بھی تو جا سکتے ہیں، تو شاید امام آواز دے میرے ذاکر میرا جو حال ہے میرا بچہ دیکھ کے شاید برداشت نہ کر سکے، اس لیے کسی بزرگ کو لے جا رہا ہوں تاکہ اسے سنبھال سکے۔ حسین زینب علیہ مقام کو لے کے جناب سید سجاد کے خیمے تک، بی بی نے جناب سید سجاد کو کس سے اٹھایا، بیٹا دیکھو تمہارے بابا ملنے کے لیے آئے۔ فرمایا پھوپھی اماں میرے بابا آئے ہیں؟ کہاں؟ ایک مرتبہ جب گش سے آنکھیں کھلی ہیں تو فرماتے ہیں پھوپھی ابھی آپ کہہ رہی تھی بابا آئے ہیں، مگر اس پورے خیمے میں مجھے بابا نہیں دکھائی دے رہے۔ کہا بیٹا اگر کہیں اس خیمے میں تیروں کا ہجوم نظر آ رہا ہو، اس کے درمیان غور سے دیکھو، شاید تمہیں بابا کی تصویر نظر آ جائے۔ اب جو سید سجاد نے دیکھا ہے تو کچھ اور نہیں پوچھا، یہ پوچھا بابا میرا بھیا علی اکبر کہاں چلا گیا؟ قاسم کہاں چلے گئے؟ میرے چچا عباس کہاں چلے گئے؟ امام فرماتے ہیں سب قتل کر دیے گئے، اتنا سمجھو مردوں میں یا تم باقی رہ گئے ہو یا ہم باقی رہ گئے۔ روایت کا فطرہ ہے، امام فرماتے ہیں پھوپھی اماں ذرا میرے لیے ایک عصا لا دیجئے اور ایک نیزہ لا دیجئے۔ امام فرماتے ہیں بیٹا یہ عصا اور نیزہ کیا کیوں منگا رہے ہو؟ کہ آپ حجت خدا ہے، مجھ پہ آپ کی اعانت کرنا فرض ہے، مولا میں آپ کے دشمنوں سے دفاع کرنے جاؤں گا۔ عصا اس لیے منگایا ہے کہ بیمار ہوں، کھڑا نہیں ہو پا رہا ہوں۔ نیزہ اس لیے منگایا ہے کہ دشمنوں سے دفاع کروں گا۔ امام نے فرمایا سید سجاد میرے بعد تمہیں امر امامت کو سنبھالنا ہے، لہذا تم یہی رہو، تم بیمار ہو، جہاد تم سے ساقط ہے۔ امام رخصت ہو کے آتے ہیں در خیمہ پہ، سامنے رہوار امام علی مقام کھڑا ہوا ہے۔ جب امام اس رہوار کے قریب آئے تو گردن جھکائے کھڑے ہیں۔ زینب در خیمہ سے یہ منظر دیکھ رہی ہے۔ بھیا مجھے خوب پتا ہے آپ کو کیا یاد آ رہا ہے، جب آپ گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے اکبر رکابوں کو تھامتے تھے، عباس سہارا دیتے تھے، قاسم سوار کرتے تھے، آپ کو یہی تو یاد آ رہا ہے۔ آپ گھبرائیں نہیں، اگر کوئی نہیں ہے زینب آخری بار سوار کرنے کے لیے آمادہ۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ جناب زینب علیہ مقام اس انداز سے سوال کرتی ہیں کہ شاعر کہتا ہے حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن
توسن کو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب توسن کو، سکینہ تھامے ہوئے تھی ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط سوار کیا تھا بہن نے بھائی کو۔ علی کی بیٹی نے اپنے ماجائے کو سوار کیا، حسین نے گھوڑے کو مہمیز کی، گھوڑا ہے جو چلنے کو تیار نہیں۔ کئی بار امام نے ایسا کیا لیکن وہ رکا ہوا ہے کہ اسب وفادار تو بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا، میں بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا، تو بھی دن بھر کا تھکا ہے، میں بھی دن بھر کا تھکا ہوں، مگر بس ایک بار میدان میں پہنچا دے، دوبارہ واپس لانے کی زحمت تجھے حسین نہیں دے گا۔ گھوڑے نے گردن جھکائی، آنکھوں سے آنسو روا ہوئے، گویا کہہ رہا ہے مولا میری مجال کہ آپ کے حکم سے سرتابی کروں، مگر ذرا میرے قدموں میں دیکھیے ننھی سکینہ لپٹی ہوئی آواز دے رہی ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے جا، صبح سے جو گیا واپس نہ آیا، میں یتیم ہو جاؤں گی، میں لاوارث ہو جاؤں گی۔ حسین گھوڑے سے اترے، سکینہ کو گود میں اٹھایا، بیٹی ایک تمنا ہے، اگر تم اس طرح رو کے رخصت رہوگی، جب شمر کا خنجر میرے گلے پہ چلے گا تمہاری روتی ہوئی تصویر مجھے بے چین کرتی رہے گی، اگر ممکن ہو تو اپنے باپ کو خوشی خوشی رخصت کر دو، تاکہ جب شمر کی تلوار چلے، جب شمر کا خنجر چلے تو تمہاری مسکراتی تصویر مجھے تسکین دے رہی ہو کہ بابا میں ضرور آپ کو مسکرا کے رخصت کروں گی، مگر بابا میں آپ کے سینے پہ سویا کرتی تھی، آج کے بعد سے آپ کا سینہ نصیب نہ ہوگا، کبھی شمر کا تماشا ملے گا، کبھی نوکے نیزہ سے اذیت دی جائے گی، کبھی اونٹ کی پشت زمین پہ گرتی ہوئی نظر آؤں گی۔ اے بابا میری بھی ایک تمنا ہے، چاہتے چاہتے اسے پورا کر دیجئے۔ کہ سکینہ کیا کہہ رہی ہو کہ بابا اگر ممکن ہو تو جاتے جاتے میرے سر پہ ویسے دست شفقت پھیرے جیسے آپ یتیموں کے ہاتھوں پہ پھیرے، تاکہ جب شمر کا تماشا پڑے تو آپ کے ہاتھوں کی نرمی کا احساس ہوتا ہے۔ حسین بیٹی سے رخصت ہو کے میدان کارزار میں آتے ہیں، اور جب دشمنوں پہ حملہ کرتے ہیں تو یہ کہتے جاتے ہیں تم نے میرے اکبر کو مارا، تم نے میرے قاسم کو مارا، تم نے میرے عباس کے بازو قلم کر دیے، تم نے میرے اون و محمد کو شہید کر دیا، اور پھر ایک مرتبہ شہداء کو آواز دیتے ہیں اے پیشے شجاعت کے شیرو، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہارا امام تمہیں پکار رہا ہے اور تم کوئی جواب نہیں دیتے۔ لاشیں تڑپنے لگے، گویا کہہ رہے ہیں اگر ہمیں 70 بار شہید کیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، تب بھی ہم آپ کی آنت سے باز نہ آئیں گے، مگر مولا موت نے ہمیں مجبور کر دیا ہے۔ امام آخری حملہ کرتے ہیں، ایسا زبردست حملہ کہ صاحبان مقاتل لکھتے ہیں شام کی فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگی۔ عزیزو اس طریقے سے دشمن بھاگا ہے کہ حسین میدان میں اکیلے ہیں، پھر بھاگی ہوئی فوجیں سمٹنا شروع ہوئی، اور سمٹ ایک مرتبہ فوجوں نے حسین کو گھیرنا شروع کیا۔ علی کے لال نے تلوار نکالی، چاہتے ہیں مرحلے جہاد میں آئے، اچانک ایک آواز گونجی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی۔ اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف پلٹ جا، ایسے عالم میں کہ وہ تجھ سے راضی ہے تو اس سے راضی ہے، اپنے میرے بندوں میں آ جا، میری جنت میں چلا۔ عزیزان گرامی، حسین
جانب سے حملے ہوئے، سوار دوش نبی پشت فرس پہ ڈگمگایا، اچانک جانب زمین متوجہ ہوا، زین سے زمین کی طرف آیا، امام زمانہ نے سلام کیا، سلام اس جد نامدار پہ جو گھوڑے سے گرا تو نہ زین پہ تھا نہ زمین، تیروں پہ جسم نازنین حسین معلق ہے، آہستہ آہستہ زمین کی طرف بڑھ رہا ہے، خاک کربلا کو حسین دونوں ہاتھوں سے اکٹھا کر رہے ہیں، جب اتنی بلند ہو گئی کہ اس پہ سجدہ کر سکے تو سر رکھ کے آواز دی، الہی قد وفیت بعہدی اوف بعہدک، پروردگارا میں نے اپنا وعدہ وفا کر دیا، اب تو اپنا وعدہ وفا کر دے۔ ادھر آواز آئی وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، ملائکہ استقبال حسین کے لیے آمادہ ہے۔ ادھر شمر ملعون چلا کند خنجر لیے ہوئے، روایت کہتی ہے اسے جہاں پتھریلی زمین ملتی اس پہ مار دیتا تاکہ یہ اور کند ہو جائے۔ جناب زینب دل زنگیہ پہ آ کے اپنے بھائی کو ڈھونڈ رہی ہیں، جب نظر نہ آئے تو دیکھا، جب نظر نہ آئے تو ایک مرتبہ نشیب کی طرف نگاہ گئی، دیکھا حسین نشیب میں ہے، شمر کند خنجر لیا آگے بڑھ رہا ہے، سمجھ گئی کیا ہونے والا ہے۔ اے چاہنے والوں کاش تم کربلا میں ہوتے۔ زینب کتنی مایوس ہے، دائیں بائیں دیکھا کوئی اپنا نہ ملا، پیسر سعد کو خطاب کیا، یبن سعد لا تنظر ویقتل ابو عبداللہ الحسین، ارے سعد کے بیٹے تو کھڑا دیکھ رہا ہے اور میرا ماجایا ذبح ہو رہا۔ حسین ابھی نیم بے ہوشی کے عالم میں تھے، زینب کی آواز سے امام نے کہنیوں کا سہارا لیا، گردن کو بلند کیا، بہن زینب ابھی حسین زندہ ہے، خیمے سے نکلنے کا وقت نہیں آیا، بہن خیمے میں واپس چلی جاؤ۔ ابھی علی کی بات بیٹی خیمہ گاہ کے قریب پہنچی تھی، شاید خیمے کے اندر بھی نہیں آئی تھی، اچانک زمین ہلنے لگی، آسمان کانپنے لگا، فضائے کربلا مغموم ہو گئی، آسمان سے خون کی بارش ہوئی، فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا، زینب کے کانوں سے آواز ٹکرائی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، حسین کربلا میں قتل ہو گئے، حسین کربلا میں شہید۔ بیوی کے کانوں سے آواز ٹکرائی، سید سجاد کے پاس دوڑی ہوئی گئی، بیمار امام اٹھو، بے ہوشی سے اٹھو، دیکھو میدان میں آثار قیامت نمایاں ہے۔ جناب امام عالی مقام خیمے کے دروازے پہ آئے، پھوپھی اماں ذرا پردہ ہٹائیے، پردہ ہٹایا گیا، امام زین العابدین نے قلب لشکر کو دیکھا، حسین نہ ملا، میمن و میسرہ دیکھا، حسین دکھائی نہ دیا، ایک بیٹے نے اپنے باپ کو دیکھا تو کہاں دیکھا، خدا کسی بیٹے کو وہ منظر نہ دکھائے جو سید سجاد نے دیکھا۔ اب جو نگاہیں بلند ہوئی، دیکھا خونی کے نیزے طویل پہ سر حسین بلند ہے، آواز دی السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ پھوپھی اماں ہم یتیم ہو گئے، ہم لاوارث ہو گئے، ہمارا بابا
حسین یا 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 حسین میں کو زخماں دو مجبور کیتا درد گئے سنا دے میں زید تنی تے ہن میں نہیں سکدا لاپاسا یار لہائے گورے اکھے مولا میری غلطی نال اتھے ہویا اپنی مرضی دے نال سارا دلال رو رو کے اندے میں پھس گیا پیر رکابہ وچ مینوں ویر عباس بلائے ہن نہیں بچنا در خیمے وچ میری بہن لٹوں اطلاع دے ہاتھ پا کے شمر دے خندر وچ کتنی منت حسین بی بی کیوں پیاسا کھولے کیوں پیاسا کھولے دس میرے پیوں دی کاغذ دی جدا کلمہ پڑھ لے بی بی دا پتر آئی تو خوف کر شمر شکی پاک سکینہ دلے بلندر بی بی رو کیا دیا میں کمینا ہاتھ کڑ میں نے پیو دیا ہاتھ کڑ میں نے پیو دیا ظلم جو باشندہ قوم جوانا ہاتھ کڑ میں نے پیو دیا یا حسین ہاتھ کڑ میں نے پیو دیا میدانی ماں ہاتھ کڑ میں نے پیو دیا ظلم جو باشندہ قوم نبادا کیوں بیٹھ کے کریا یا حسین 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 مومن آپ سے خاص ہے کہ باہر تشریف لے جائیں اور جلوس کو جوائن کریں تمام مومن یہ جو ممبر کے رائٹ دروازہ ہے پلیز وہاں سے جلوس میں شامل ہو جائیں اور پورے نظم و ضبط کا خیال رکھیے گا بہت آپ کا شکریہ یا حسین 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 یا حسین